ادھر تمہارے سپاہی غدار نکلے ہیں اور تم یہاں مزے اڑا رہے ہو، اور تم یہاں جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہو بجائے اس کے کہ ان غداروں کے پیچھے جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کرکس سردار کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا حکیم اس کا چیک اپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس دوران حکیم دیکھتا ہے کہ کرکس سردار کے دوائیوں کے ڈبے میں ایک طاقت والا سیرپ بھی موجود ہوتا ہے۔ حکیم کہتا ہے کہ اس عمر میں یہ سیرپ پینے سے سردار کی کسی بھی وقت موت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اپنے بیٹوں سے اکیلے میں ملاقات کرتی ہیں اور ان کو ڈانٹتی ہیں کہ دونوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تھا، اور اگر آئندہ تم نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تو مجھے ماں کہنے کا حق کھو دو گے۔ اس کے بعد وہ دونوں کو گلے ملنے کا کہتی ہیں اور دونوں میں صلح کروا دیتی ہیں۔ دوسری طرف حمزہ اور کائی قبیلے کے غدار سپاہی نویان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نویان ان سب پر سونے کے سکے پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران ایک سپاہی نیچے سے کچھ سکے اٹھا لیتا ہے۔ نویان فوراً اس کا خنجر نکال کر اس کو ادھر ہی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ باقی سپاہیوں کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فوج کا حصہ بننے آئے ہو، اور ہمارے ساتھ مل کر تم دشمنوں سے لڑو گے کیونکہ تم کائی قبیلے کے بہادر سپاہی ہو اور اب سے تم میرے بھائیوں کی طرح ہو۔ اس کے بعد وہ سب خنجر سے اپنے ہاتھ پر کٹ لگاتے ہیں اور ایک گلاس میں خون کو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں وہ گلاس نویان کو دیا جاتا ہے اور نویان وہ سارا خون پی جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور دوان کھانا لے کر عبد الرحمن کے پاس جاتے ہیں تو تجتیکن کا سپاہی ان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جس پر ترگت کہتا ہے کہ ہم صرف اسے کھانا دینے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی اجازت دے دیتا ہے۔ ترگت عبد الرحمن کو کہتا ہے کہ جب تک ہم یہاں ہیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کرکس سردار کے پاس جاتی ہیں تاکہ ان کی خیریت معلوم کر سکیں۔ کرکس سردار کہتا ہے کہ ہمارے جرگے کے سب لوگ کائی قبیلے سے خفا ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے سپاہی ہتھیار پھینک دیں کیونکہ آپ کے کچھ سپاہی غدار نکلے ہیں، اور ارطغرل اور اس کے سپاہی بھی آئے روز نئی مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، جس پر حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ اکیلے میں ملاقات کرتے ہیں۔ حلیمہ پوچھتی ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے اور تم کیا کرنا چاہتے ہو، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا نام گونجے اور رہتی دنیا تک کائی قبیلے کا نام یاد رہے۔ دوسری طرف تجتیکن اور گوکچے بھی اکیلے میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان کا سامنا ارطغرل اور حلیمہ سے ہو جاتا ہے۔ تجتیکن طنزاً ارطغرل کو کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی غدار نکلے ہیں اور تم یہاں گھوم رہے ہو، جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ تم تو سپاہیوں کے کمانڈر ہو اور غداروں کے پیچھے جانے کی بجائے تم یہاں جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہو۔ اس کے بعد گوکچے تجتیکن کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو تجتیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہوتا ہے تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ ترگت اور دوان آج عبد الرحمن کو ملنے آئے تھے اور سامسا نے ان کو ملنے کی اجازت دے دی، جس پر تجتیکن سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کھانے کی پلیٹ سامسا کے سر پر انڈیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آئندہ تم نے میرا حکم نہیں مانا تو میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آگے سے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے اگر ذرا سی بھی غلطی کی تو تم ان کی گردن اڑا دینا۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ درگا قبیلے والے چاہتے ہیں کہ کائی قبیلے کے سپاہی فوج سے نکل جائیں اور اپنے ہتھیار پھینک دیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو کہ تجتیکن قبیلے کی پرانی روایات کی پرواہ نہیں کرتا اور ہم اس سے یہ غلطی کروائیں گے۔ اگلے دن کائی قبیلے کے کچھ سپاہی بڑے خیمے کے داخلے پر اپنے جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ اتنے میں تجتیکن وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ غدار ہو اور یہاں اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دھکا دے کر جھنڈا گرا دیتا ہے اور جھنڈے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا جھنڈا بھی گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنے میں ارطغرل وہاں جاتا ہے اور جھنڈا زمین پر گرنے نہیں دیتا، اور یہ منظر دونوں قبیلوں کے سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تجتیکن ارطغرل کے ہاتھ سے دوسرا جھنڈا بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جس سے دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور تجتیکن اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اتنے میں کرکس سردار اور حائمہ خاتون آگے آ جاتے ہیں اور اس کو روک لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل سب قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسی جھنڈے کی خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہم شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تجتیکن اپنے والد کرکس سردار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل نے سب کے سامنے مجھے نیچا دکھایا ہے، لیکن کرکس سردار کہتا ہے کہ تم نے کائی قبیلے کے جھنڈے پر کھڑے ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس پر تجتیکن شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ابھی بھی ارطغرل کا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں، جس پر کرکس سردار بھی غصے میں آ جاتا ہے اور اسے باہر جانے کو کہتا ہے۔
اس کے بعد آیت کرکت سردار کو کہتی ہے کہ تویتیکن کی عزت کو قبیلے میں بحال کرنا ضروری ہے اور ارطل کو بھی سبق سکھانا ضروری ہے، اس لیے بہت جلد عبد الرحمن کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد دودرگا قبیلے کے کچھ سپاہی عبد الرحمن کے پاس جیل میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔